إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ حضرات محترم، کل کی مجلس میں یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ رب العزت نے بہت سے دلائل اہل کتاب کو دینے کے بعد پھر اپنا فائنل فیصلہ یہ سنایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اب جو بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے اندر خیر اور بھلائی تلاش کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے نہیں ملے گی، اور اسلام کے علاوہ کسی اور دین پہ کتنا ہی عمل کرتا رہے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ اب آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں جو اللہ ہمیں بات سمجھا رہا ہے وہ ہمارے لیے بہت غور طلب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، کیسے ممکن ہے کہ اللہ ایسی قوم کو ہدایت دے کفروا بعد ایمانہم، جو ایمان لانے کے بعد کفر کا رستہ اختیار کرتے ہیں، وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور اس بات پہ وہ گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق ہے، وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان کے پاس بہت سی براہین، بہت سی دلائل آئے، وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت پھر نہیں دیتا۔ تین قسم کے لوگ ہیں ائمہ مفسرین نے جن کا تذکرہ کیا ہے جو اس آیت کے زمرے میں آتے ہیں۔ پہلے تو وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، ان کی کتابوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف موجود تھے، ان کی کتابوں میں یہ بھی موجود تھا کہ جب وہ تشریف لائیں گے تو اللہ ان کے دین کو پوری دنیا پہ غلبہ دیں گے، اور یہ رسول اللہ کی بعثت سے پہلے لوگوں کو جو کافر لوگ تھے، جو بے دین تھے، انہیں اس بات پہ دھمکاتے تھے کہ وہ آخری رسول آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کے ہم تمہارے خلاف لڑیں گے۔ لیکن جب وہ رسول آ گئے انہوں نے پہچان لیا۔ ہم پہلے پارے میں یہ بات پڑھ کے آئے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت رسول سچا اس طرح جانتے تھے، اس طرح پہچانتے تھے جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، جس طرح کسی باپ کے ذہن میں کوئی شک و شبہ نہیں نہ ہوتا کہ یہی میرا بیٹا ہے، اسی طرح ان لوگوں کو بھی کوئی شک و شبہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حق ہے۔ لیکن یہ ساری باتیں اپنی کتابوں میں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے تھے، لیکن جب وہ تشریف لائے تو ضد اور عناد کی وجہ سے ان کا کفر کیا۔ پہلے تو یہ لوگ ہیں جو اس زمرے میں آتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو مسلمان بن جاتے ہیں، اسلام کو دین حق کر کے پہچان جاتے ہیں، لیکن پھر دنیاوی مفادات کے لیے وہ مرتد ہو جاتے ہیں۔
آج اس کی صورت یہ تو بہت کم ہے کہ لوگ اپنے کفر کا اعلان کریں، لیکن دنیاوی مفاد کے لیے یہ یورپی اور دوسرے ممالک میں جو ہمارے نوجوان جاتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو عیسائی ڈکلیئر کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو مرزائی ڈکلیئر کرتا ہے، کوئی شیعہ، اور یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے اور وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے اسلام کو جان بوجھ کے ترک کر کے کفر کا رستہ اختیار کرتے، ایسے لوگ بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بھی مانتے ہیں، قرآن کریم کو کتاب حق تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس پہ عمل نہیں کرتے کہ ان کا فرقہ دوسرا معاملہ کہتا ہے۔ اپنے فرقے کی بات مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کی بات کی تعویل کرتے ہیں، اپنے فرقے کی بات مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نظر انداز کرتے ہیں۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو باوجود حق کو پہچاننے کے کفر کا رستہ اختیار کر گئے۔ اللہ ان تینوں کے متعلق یہ بات کہتے ہیں، کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کس طرح اللہ ہدایت دے گے ایسی قوم کو کافر جو کفر کرتے ہیں ایمان لانے کے بعد، یعنی معلوم ہونے کے بعد، وشہدوا ان الرسول حق، اور اس بات پہ گواہ ہے کہ رسول اللہ سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وجاءہم البینات، ان کے پاس بے شمار دلائل آ گئے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا، جو ہدایت کو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا، اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں میرے عزیز بھائیوں، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات میرے رب نے مجھے بتائی، اللہ رزق ہر کس و ناقص کو دیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا یہ مجھے مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن اپنا دین صرف اسے عطا کرتا ہے جسے پسند کرتا ہے۔ اگر ہم اس دین کے طالب ہیں تو اللہ کا پسندیدہ بننا ہوگا کہ اللہ ہمیں پسند کر لے اور اپنے دین ہمیں فہم عطا کر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کسی انسان کو حرام حلال کی سمجھ آ گئی، وہ حرام کو چھوڑتا ہے، حلال کو اپناتا ہے۔ اگر کسی انسان کو اللہ کے فرائض پورے کرنے کی سمجھ آ گئی، اگر کسی انسان کے فہم میں یہ بات آ گئی کہ مجھے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، تو حقیقتاً اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوا۔ تو اگر یہ ساری باتیں جاننے کے باوجود اس کے ذہن قبول نہیں کرتا، اسے نماز کے لیے وقت نہیں ملتا، حرام کو ترک نہیں کرتا، اور اسی طرح حلال کو اپناتا نہیں ہے، تو پھر یقین جانیے اسے اپنی بدقسمتی پہ رونا چاہیے، نہ کہ وہ اپنے آپ پہ فخر کرے یا اپنے آپ کو بڑا دنیا کا دانا سمجھے، اسے اپنی بدقسمتی پہ رونا چاہیے، اسے اپنے رخسار پیٹنے چاہیے کہ اللہ مجھ پہ ناراض ہے کہ میرے لیے اس کے گھر میں جانا ہی مشکل بن گیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اولئک جزاؤہم، جو ایسا کردار ہے، چاہے وہ اہل کتاب ہیں، یہ دنیاوی مفادات کے لیے اسلام کو ترک کرتے ہیں، یا اسلام کو قبول کرنے کے باوجود اسلام پہ عمل نہیں کرتے، اولئک جزاؤہم، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی لعنت ہے،
اور سب لوگوں کی جتنی بھی مخلوق پہلے گزر چکی موجود ہے آئندہ آنے والی سب کی اس پہ لعنت. خالدین فیہا، ہمیشہ وہ اللہ کی عذابوں میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، ان پہ عذاب کبھی کم نہیں کیا جائے. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ کسی قسم کی مدد کیے جائیں. تو العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. کہ ہدایت کو قبول کرنے کے بعد کفر کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھے، اللہ کافر جو ہے جس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا اسے برداشت کر لیتے ہیں، لیکن جو اسلام قبول کرنے کے بعد مرتد ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں اسے فوراً قتل کر دو. اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہے. مرتد کو اسلام قتل کرنے کا حکم دیتا ہے. اس لیے دنیاوی مفادات کے لیے اسلام یا اس کے احکامات کو ترک کرنا یہ اللہ اس کے فرشتوں اور مخلوق کی لعنت کا سبب بنتا ہے. اور اس انسان کا بدلہ کیا ہے؟ خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی عذاب کم نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی یہ مدد کیے جائیں گے. اللہ ایسے بد نصیبوں میں کبھی بھی ہمیں شامل نہ فرمائے. اس کے آگے ایک رستہ اللہ نے بتایا. اگر کوئی انسان ایسی غلطی کر بیٹھا ہے تو اس کے لیے کیا رستہ ہے کہ وہ اس سے نکل آئے. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ آئندہ مجلس میں عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.